السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 120 ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم غزوہ احد کے اسباق جو ہیں، جو ہمیں سبق حاصل ہوئے، اس کا ہم بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً 12 یا 13 اس کے اسباق بیان کر دیے تھے۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، جو صحابہ کرام تھے نا، 50 اور 40 نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو انہوں نے اپنے قیاس سے کام لیا کہ فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ مال غنیمت کو لوٹیں۔ تو اس وقت نہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کوئی قیاس نہیں، کوئی عقل نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا تو حرف آخر۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے ہی پر قیاس کیا تھا۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس سے بہتر ہے یا نہیں، اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، تو بس تم سجدہ کر دو۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، پھر وہ قیاس کا جو ہے نا ادھر رد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، یعنی کہ تصدیق کرنی چاہیے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ مطلب جھوٹی افواہ سن کر جا کر حملہ آور ہو گئے، بعد میں پتہ چلا یہ تو قصوروار ہی نہیں ہے۔ غزوہ احد میں ہوا ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو اطلاع ہے وہ مشہور ہو گئی، تو اس وقت کئی صحابہ غم زدہ ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ اگر وہ تحقیق کرتے، تصدیق کرتے، معلوم کرتے کہ کیا واقعی ہی نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا۔ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی بات ہو نا تو پھر ہر کوئی اپنی بے پڑکی اڑاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اس سے مل لے جس سے یہ متعلقہ کام ہے۔ تو کہاں سے پتہ چلا کہ غزوہ احد میں افواہ پھیل گئی تھی، اور یہ افواہ ہی کا معاملہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، افواہیں خوب پھیلی۔ پھر شیخین کی عظمت و فضیلت، یعنی کہ ابو بکر عمر، یہ 15واں سبق ہمیں اس سے یہ بھی حاصل ہوا۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 وزیر، مشیر، دوست، ساتھی کہنے، وہ اتنے آپ کے قریب تھے کہ جو ابو سفیان ہے کہ جو اس وقت حالت کفر میں ہے اور بلکہ سپہ سالار ہے، وہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، آپ نے فرمایا خاموش۔ پھر ان کے ذہن میں کن کا نام آیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابو بکر کا درجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا خاموش۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ تو
یعنی کہ کفار کے نزدیک بھی یہ جو ہے نا ابو بکر اور عمر پہلے اور دوسرے نمبر پر. یہ بڑا باریک اور لطیف استدلال ہے. پھر جو ہے نا ہمیں 16واں سبق یہ حاصل ہوا کہ مشکل مسائل کے حل کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ابو سفیان نے یہ نعرہ بلند کیا نا کہ حبل کی جے، عزا کی جے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جواب نہیں دیتے کہ تم اس کے مقابلے میں کہو کہ اللہ عز و جل ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات بڑی اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح جواب دیا. تو گویا کہ بڑوں سے رابطہ رکھنا قیادت سے یہ اہم بات ہے. پھر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے ہیں توحید کا، اسلام کا، یہ آپ کی صرف زندگی تک نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے بعد بھی جاری رہنے والا پروگرام ہے. کیسے پتہ چلا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی یا شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی ہے غزوہ احد میں، تو صحابہ کرام بعد دل برداشتہ ہو کہ اب جینے کا کیا فائدہ، توبہ نعوذ باللہ، بات تو ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کریمہ نازل فرمائی سورہ آل عمران کی 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم توبہ نعوذ باللہ اپنی ایڑیوں کے بل پھیر کر مرتد ہو جاؤ گے؟ مطلب یہ تھا کہ نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، توحید کی بات جاری رہتی. یہ جو توحید ہے یہ کسی کی زندگی اور موت سے وابستہ تھوڑی ہے. آپ دیکھیے نا قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. وہ استدلال ہے لطیف سا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے. ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ابھی بیت المقدس مکمل نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس وقت آ گیا، لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں، روح ہمارے حوالے کرے. چنانچہ انہوں نے لبیک کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر پوری کروائی. بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میری اولاد کا کیا بنے گا، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس سے بعد میں اس کے اولاد کے اس سے زیادہ 6 لات ہو جاتے ہیں. پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بھئی شخصیت، اسلام شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا، شخصیت اسلام کی محتاج ہوتی ہے. زیادہ قدر و قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو قربانی دے یا وہ جس پر قربان ہوا جائے.
جس پر قربان ہوا جائے وہ ہے نا یہ. تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ کی وفات ہو یا آپ کی زندگی، آپ دیکھ لیں 1400 سال گزر چکے ہیں، اسلام کا پیغام جاری ہے توحید کا. پھر نہ یہ تمہیدن اشارہ بھی تھا آپ کی وفات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ نبوت اور موت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے کہ جو نبی ہو تو اسے موت نہیں آئے گی. جیسے نبی اور جھوٹ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ضد ہے. لیکن موت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے واقعی کتنے انبیاء آئے وہ فوت نہیں ہوئے. ہمارے ہاں بھی اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. پھر وہ الفاظ بدلتے ہیں، جی پردہ فرما گے، وصال فرما گے. یہ سیدھی سی بات ہے، دنیا سے چلے گئے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں نا تو یہ آگے بھی آئے گی. ابو بکر مقام السخ میں واقع اپنے گھر میں تھے. انہیں جب اطلاع ملی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. گھوڑے سے اتر کر مسجد میں داخل ہو گئے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی. نبی علیہ السلام فوت ہو چکے. پھر حجرے میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کی قیمتی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر آپ کے چہرے مبارک سے ہٹائی، پھر جھک کر بوسہ دیا اور رو پڑے اور پھر کہنے لگے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا. بس ایک موت جو آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے. واقعی کسی بندے پر 2 موتیں تو آنی نہیں، ایک ہی مرتبہ موت آنی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا 10 بار مرنا ہے جی، 10 بار موت آئے گی. تو نہیں، ایک ہی بار. اور پھر نبی اس کے بعد نہ باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عمر لوگوں سے باتیں کرنے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر بیٹھ جائیے، مگر حضرت عمر نہ بیٹھے. آخر سب لوگ حضرت عمر کی طرف سے توجہ ہٹا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ کیا؟ وہ فرمایا کہ اما بعد، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد جو ہیں قد ماتا، وہ فوت ہو چکے ہیں. اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر یہی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول. جب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے. ابن عباس فرماتے ہیں پھر تو گویا ایسے ہوا کہ سب لوگوں نے حضرت ابو بکر سے یہ آیت سیکھ لی. میں نے جس کو بھی دیکھا وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا. امام زہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے بتایا کہ سیدنا عمر کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت کبھی سنی نہیں تھی، پہلی مرتبہ سنی ہے. ہوتا ہے ایسا جب نیا استدلال، نیا استنباط سامنے آئے نا تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت نے ایک نیا روپ دھار لیا اور اس نے اپنے آیت نے اپنے خوبصورت مکھڑے سے ایک اور نقاب ہٹا کر کوئی اور زاویہ واضح کر دیا.
کوئی اور استدلال کو واضح کر دیا، اور اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید کے عجائبات کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کا علم جو ہے نا وہی معیار فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور غزوہ احد میں آپ نے اس کی عملی شکل پیش کی کہ وہ ہوتے ہی امام ہیں جو کہ قرآن مجید کو زیادہ جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں شہدائے احد کو دفن کرتے ہوئے سب سے پہلے اس میت کو قبر میں اتارتے تھے جس نے قرآن زیادہ یاد کر رکھا تھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ قرآن مجید کا جو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا ورثہ علم ہوتا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ آپ کا ورثہ قرآن، یہ نبی علیہ السلام کی وراثت ہے قرآن مجید۔ آپ نے درہم دینار تو چھوڑے نہیں، تو کیا چھوڑا ہے؟ قرآن حدیث۔ تو جس نے جتنا قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اس نے نبی علیہ السلام کے ورثے میں سے جو علم کا ورثہ ہے اتنے زیادہ حاصل کیا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک انبیاء نے اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے۔ جس نے یہ علم حاصل کر لیا گویا اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے حاصل کر لیا۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے نا بندے کی قوت، طاقت کم ہوتی ہے۔ دیکھیے نا جب اکٹھے تھے 50 تو طاقت والے تھے، اختلاف ہوا ہے نا کہ جی ہم نے مال غنیمت لوٹنا ہے، اور 10 جو ہے وہ اوپر ہی ہیں، تو خالد بن ولید کو موقع مل گیا، انہوں نے ان کو شہید کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف سے بندہ کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیے نا شکست کہہ لیں یا نقصان کہہ لیں، آپس کے اختلاف کی وجہ سے فتح شکست میں یا نقصان میں بدل گئی۔ پھر یہ ہے کہ بعض کا نا گناہ اپنا توان ضرور لیتا ہے، جرمانہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سبق دینا تھا کہ اگر میرے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرو گے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ تو گناہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے شہد میں زہر ملا کر کوئی دے دے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شہد کوئی پیتا ہے تو مر جاتا ہے کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے نا وہ اپنا تاوان، اپنا جرمانہ جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایک سبق یہ کہ ان کو معاف کر دیا جنہوں نے یہ خطا کی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حالات پڑھ کر تو کسی کے دل میں ان کے احترام میں کمی نہ آنے پائی۔ نبی نہیں تھے، بشر تھے، انسان تھے، کوتاہی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کا معافی کا پروانہ بھی جاری کیا، اور
محبت صحابہ کرام سے اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن بعض ظالم ایسے ہیں جو اب بھی صحابہ کرام کو معاف کرنے پر تیار نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے. اچھا اب اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ بھائیو جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور معافی کا بھی اعلان ہوا، اسی طرح غزوہ احد والوں سے کوتاہی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اور بعض تو ایک عجیب استدلال کرتے ہیں، وہ بڑا اچھا استدلال ہے. کہتے صحابہ کہ یہ گناہ جو معاف ہو گئے ہماری نیکیوں سے افضل ہے. وہ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر گناہ کیا ہے تو گناہ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جب ان سے کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے معافی دے دی. تو پھر ہماری نیکیوں سے ان کے گناہ اس طرح افضل ہوئے کہ وہ معاف کر دیے گئے. اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہو سکتا تھا نا کہ جب یہ صحابہ کرام نے غلطی کی ہے تو چلو پھر ختم معاملہ، اور میں نہیں، اب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے مشورہ کرنا ہے. یہ کیوں کہا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی پہلے والے معاملات نہیں تھے، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے نا پہلے جیسی محبت نہیں رہی. اللہ نے فرمایا کہ بس ختم، لیزر پھیر دیا ہے، مٹا دیا ہے، ختم ہو گیا ان کی خطا. آپ پہلے والا جیسا ہی معاملہ کرنا ہے، ان سے مشورے لینے. وَشَاوِرْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور 23واں سبق اس سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نا اصل میں اعزاز دینا چاہتے تھے صحابہ کرام کو شہادت کا. تو ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس مشیت اور حکمتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ظاہر میں تو شکست ہوئی، نقصان ہوا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام کو شہادتیں کیسے ملتی؟ 24واں مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں مرہم پٹی کرنے کے لیے مجاہدین کی. دیکھیے نا غالباً کہہ رہے 17 کے قریب تھے جی خواتین جو کہ غزوہ احد میں شریک ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ مرہم پٹی کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے خون بند کیا. اور یہ ٹھیک ہے جہاد میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں. ہاں یہ تھوڑا سا یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اسلامی فوج میں کبھی عورتیں بطور فوجی شریک نہیں ہوئی. بطور مرہم پٹی کھانا پکانا بطور تعاون تو یہ شریک ہوئی. اور یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کہیں گے بھی پردہ
یہ پردے کا پھر کیا بنے گا کہ جب عورتیں مجاہدین کی محرم پٹی کرے گی. اسلام کا یہ اصول ہے کہ جیسے حالات خوفناک ہوں، خطرناک ہوں، خوفناک ہوں اور خطرناک ہوں، تو پردے کے احکامات نرم پڑ جاتے ہیں. وہ بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. یوں سمجھ لے آگ لگی ہو تو فائر بریگیڈیئر آئیں گے تو وہ بیچاروں کی ساری توجہ ادھر ہی ہوگی نا کہ جان بچانی ہے تو چیخو پکار پڑ پاؤ. تو میدان جہاد میں ایسے ہی ہوتا تھا، خون بہہ رہا ہے، زخمی کرا رہے ہیں، تو توبہ نوز باللہ دوسرا جذبہ تو بیدار ہوتے ہی نہیں تھا. تو اس میں پھر فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ مرہم پٹی یا کھانے پینے کا اہتمام جو ہے وہ کر سکتی ہیں. ایک سبق اس سے یہ بھی حاصل ہوا کہ صحابہ کرام کا یعنی کہ 25واں 26واں سبق لے لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طلب اور تڑپ. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے موت کی دعا مانگنے سے منع کی. حدیث میں آتا ہے تمنا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، لیکن شہادت کی تمنا کر سکتا ہے. حالانکہ وہ بھی موت ہے لیکن شہادت کے ساتھ ہے. عبداللہ بن جہش تھے نا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مشرکین میں سے جو سب سے بڑا کافر ہو اور سخت جنگجو ہو مجھے اس سے ملانا تاکہ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، بالآخر وہ مجھے قتل کر دے، میرا سامان اپنے قبضے میں لے لے، پھر میرا مسلح کرتے ہوئے ناک اور کان کاٹ ڈالیں، پھر اے اللہ میں جب تم سے ملوں قیامت والے دن تو تم مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا یہ مسلح کس بنا پر کس وجہ سے کیا گیا، تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے راستے پر چلنے کی وجہ سے. اس کا معلوم ہوا کہ شہادت کی دعا کرنا یہ ٹھیک ہے. ہاں خودکشی حرام ہے. اس سے 26واں سبق یہ بھی حاصل ہوا. وہ کیسے؟ وہ تھا نا کہ آپ نے قزمان کے بارے میں فرمایا تھا یہ تو جہنمی ہے، حالانکہ غالباً اس نے 9 یا 10 کافروں کو جہنم واصل کیا تھا. تو ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے اور 9-10 کو مار بھی چکے ہیں، جدھر چاہتے ہیں صفے درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ان کو اتنے زخم آئے کہ وہ اپنے پھر نہ وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے. انہوں نے ایسے تلوار رکھی سیدھی نوک آسمان کی طرف اور اس کے اوپر نہ اپنے پیٹ کے ساتھ نہ پورا دباؤ ڈال دیا، پیٹ سے تلوار آر پار ہو گئی، مطلب خودکشی کر. پھر اس صحابی نے پکار کر کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ کے رسول آپ سچے اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو خودکشی حرام ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مرض لگے تو واقعہ انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ جتنا عرصہ میری زندگی کے لیے بہتر ہے وہ مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو تو مجھے موت دے دے. پھر 27واں سبق یہ ہوا حاصل ہوا کہ شہید کے بارے میں سنت یہ ہے کہ نہ اسے غسل نہیں دیا جائے بلکہ اس کے خون آلود کپڑے اور زخموں سمیت ہی دفن کر دیا جائے گا. ہاں اگر کپڑے سلب کر لیے گئے ہوں تو نئے کپڑے سے نئے کفن سے ان کو کفن دیا جا سکتا ہے.
چونکہ ایمرجنسی وقت ہوتا ہے نا، ہزاروں بعض کا تو سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں ہوتی ہیں جنگ میں، اور اب کفن کا غسل کا اہتمام کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے جہاں بھی گئے ہیں کوئی شہید ہوا ہے تو ادھر اس کو بغیر غسل کے دفن کر دیا۔ اور سیدنا حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ کسی بھی غزوے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ثابت نہیں۔ اسی طرح یہ کہ جنازہ نہ پڑھنا شہید کا خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں۔ تو یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ غزوہ احد میں گئے تو تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دعا کرنے گئے تھے، اور وہ بھی 8 سال بعد آپ نے وفات کے وقت کے قریب، تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھایا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ روایات ضعیف ہیں، یعنی کہ صحیح بات یہ ہے کہ شہید کا پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ حکمی جو شہید ہے نا، جو بم دھماکوں میں ہو جاتے ہیں تو جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن جو میدان جہاد میں ہے نا وہ حقیقی شہید ہے، اس کا نماز جنازہ نہیں ہے۔ ہاں، شیخ البانی نے نا شہدائے احد کا جنازہ پڑھانے والی روایات کو حسن قرار دیا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہدائے احد کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو پھر اس طرح کرنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ پڑھایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا نا کہ شہید کا نماز جنازہ پڑھایا جائے کہ نہ پڑھایا جائے۔ شہداء کے لیے سنت یہ ہے کہ جہاں وہ شہید ہو انہیں ادھر ہی دفن کیا جائے۔ جیسے شہداء احد بات ان کو مدینہ لے جانا چاہتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا نہیں، تو انہیں ان کے مقتل ہی میں دفن کر دینا چاہیے، کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض اپنی میتوں کو مدینہ لائے تھے رشتہ دار، لیکن پھر ایک ندا کرنے والے نے، منادی کرنے والے نے منادی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو واپس لاؤ، چنانچہ پھر یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہ عبداللہ یہ واپس پھر ان کو ادھر جا کر دفن جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس سے 29واں یا 30واں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں 2 یا 3 شہداء کو اکٹھے بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ ایک قبر میں کئی میتوں کو آج بھی ایسے ہی آپ ادھر دیکھ لیں، وہ پرانی قبر کا پتہ ہی نہیں ہوتا میت کا، وہ کھوتے ہیں تو مٹی ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی جگہ دوسرا لٹا دیتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسرا۔ اس لیے لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، مطلب 70 سے مراد ہے زیادہ تعداد۔ تو یہ سب کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن بعض قبروں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کئی مردے اٹھیں۔ تو عمر بن جموع جو تھے نا اور عبداللہ بن عمر، یہ دونوں دوست تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ پھر 30واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ معذور شخص پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جہاد پر جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے یہ عمر بن جموع یا یہ لنگڑے تھے، لیکن اتنا جہاد کا جذبہ تھا گئے اور شہید ہو گئے۔ قتل خطا اسے کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے کوئی قتل ہو جائے، مثلا
تیر پھینکا شکار پر تھا، لگ کسی بندے کو گیا. اس میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقابلے میں اسی کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی. تو قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا. ہاں اگر ثابت ہو جائے کہ نیت بھی تھی، پھر اپنا ہے کہ دیت لے لے یا قصاص. غزوہ احد میں اس کی کیا دلیل ہے کہ غزوہ احد میں نا سیدنا یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر سمجھ کر شہید کر دیا گیا. تو آپ نے ان کے بیٹے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیت کی پیشکش کی، تو انہوں نے دیت کی رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا. بڑا جذبہ تھا. یعنی کہ وہ جب بھگدڑ مچی ہے تو اس میں وہ بھی شہید ہو گئے نا، ان کے والد حالانکہ مسلمان تھے. 32واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں فتح اور شکست میں. یعنی کہ انبیاء کو بھی کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست، لیکن انجام کار آخر کار فتح رسولوں کی ہی ہوتی ہے. تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ شکست کی، کبھی شکست کبھی فتح، کبھی نقصان کبھی نفع. وجہ یہ ہے کہ بڑا پیارا اصول ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ ہی فتح ہوتی تو منافقین نے تو ساتھ ہی جھوٹ جانا تھا، لو جی مالک نعمت آئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی حکمت سے فتح اور شکست رکھی ہے تاکہ منافقین چھاٹی ہو جائے. اور نبوت کی یہ علامات میں سے یہ ڈول کی طرح ہے نا، ڈول کبھی کنویں میں جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے، اسی طرح کبھی فتح کبھی شکست. اور آخری بات کہ نا یہ آزمائش سے نا بندے کے دل میں عجز و انکساری بھی پیدا ہوتی ہے. فتح ہی فتح حاصل ہوتی رہے تو بندہ تو بعض کا مجاہد ہی نہیں ہے نا، وہ تو تکبر میں مبتلا ہو جائے. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا شکست دے کر تو بندے کے تکبر کو، غرور کو یا اس کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وَلَوْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. اور حنین کے دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے فخر میں مبتلا کر دیا تھا، پھر تمہیں کثرت نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا. یعنی کہ نقصان ہوا تھا غزوہ حنین میں. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عزت اور غلبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. یہ موٹے موٹے سبق تھے جو ہم نے غزوہ احد کے بارے میں بیان کیے. تو تقریباً 32 کے قریب یا 33 کے قریب بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.